الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد پر اور آپ کے اصحاب پر. محترم میری مائیں بہنیں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ ملنے والے سبق. اصل میں عشرہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کے اندر کئی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان عبادتوں کو مکمل طور سے جاننا بنا سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ممکن ہی نہیں. اسی طریقے سے اگر حج کی تاریخ جاننا ہو تو بنا سیرت ابراہیم کے حج کی تاریخ ادھوری ہے. اگر قربانی کی تاریخ جاننا ہو بنا سیرت ابراہیم کے قربانی کی تاریخ بھی ادھوری ہے. کعبۃ اللہ کی دوسری مرتبہ تعمیر جاننا ہو تو بنا سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ تاریخ بھی ادھوری ہے. اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے، سبق لینا چاہیے. کچھ نقاط کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک ایسے ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی تھی، اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو، مورتیوں کو بنایا جاتا اور انہی کو پوجا جاتا، انہی سے مرادیں مانگی جاتی تھی. اور خود انہی کے والد جن کا نام تاریخ میں آذر آتا ہے، وہ خود مورتیوں کو بناتے تھے اور بیچتے تھے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، جب شعور کو پہنچے، تبھی سے انہوں نے اپنے ابا سے، اپنی قوم والوں سے سب سے سوال کرنا شروع کیا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں، یعنی معبودان باطلہ کی جو عبادت کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے، کیا یہ صحیح ہے، کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا سبق جو ہمیں اور آپ کو ملتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے، تو پہلی سبق یہ ہے کہ قریب ترین لوگوں سے بھی عقائد کے معاملے میں کسی طریقے کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. عقائد یعنی ہمارا کوئی قریب سے قریب تر ہو، ہمارے والد کیوں نہ ہو، ہمارا خونی رشتہ کسی سے کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ خراب ہے اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، تو اس خراب عقیدے کی وجہ سے ہمارا اور اس کا جو دینی باہمی تعلق ہوتا ہے وہ اس عقیدے کو اپنانے کے لیے ضروری نہیں. ہمیں چاہیے کہ عقیدے کے معاملے میں ہم اپنے عقیدے پر آنچ نہ آنے دیں. دنیا کے اندر جو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، قریب سے قریب ترین لوگوں کو آزمایا جائے، لیکن عقیدے کے معاملے میں مصیبت اور پریشانی جب بھی آئے، اللہ پر ہمارا توکل،
اللہ پر ہمارا بھروسہ رہنا چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے سوال کیا، کیا کہا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ اے میرے ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کھلی ہوئی گمراہی میں، آپ ایسی لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو معبودان باطلہ ہیں، یعنی قریب سے قریب ترین شخص بھی ہو، آپ کا پسندیدہ شخص، آپ کا کوئی چہیتا کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس سے خون کا رشتہ اور گہرا رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن عقیدے کے معاملے میں جہاں اگر سامنے والے کا عقیدہ خراب ہے وہاں عقیدے کے معاملے میں کسی طریقے کی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے۔ باپ کے رشتے کو چھوڑا جا سکتا ہے، بیٹے کے رشتے کو چھوڑا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے، بیوی کے رشتے کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور توڑا جا سکتا ہے، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے گی، جہاں عقیدے کی بات آئے گی، وہاں عقیدے کے معاملے میں اللہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں قریب سے قریب ترین رشتہ کیوں نہ ہو اس میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا سبق، تمام مذاہب کے اندر سب سے زیادہ عورت کو اگر کسی نے عزت دیا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عورتوں کے ساتھ مکہ والے کس قدر ظلم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ عورتوں کو صرف اور صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مردوں کی غلامی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن دین ابراہیمی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس شریعت کے تھرو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر عورتوں کو جو عزت جو مقام عطا کیا وہ دنیا کے اندر کسی بھی مذہب نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو آپ کعبۃ اللہ میں چھوڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام جو ابھی چھوٹے ہی تھے ان کو چھوڑ کر کے آپ نکل جاتے ہیں فلسطین کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی حاجرہ 2 مرتبہ سوال کرتی ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد جو حضرت حاجرہ کے پاس پانی اور کھجور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پانی اور کھجور کے لیے حضرت حاجرہ یہاں وہاں اور مکہ کی زمین ویسے بھی ریگستانی زمین تھی، پانی بڑی مصیبت سے بڑی پریشانی کے بعد ملتا تھا، اور ریگستانی علاقوں میں دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ دور کہیں پانی ہے، تھوڑا دور میں اور چل کر جاؤں گا یا جاؤں گی تو پانی مجھ کو مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام تو دور ہی تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں، اپنے پیر کو رگڑنے لگتے ہیں، اور حاجرہ یہاں سے وہاں چکر لگاتی ہیں، پانی نہیں ملتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام جہاں پر پیر رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی نکل آتا ہے، اور حضرت حاجرہ کا یہ جو گشت لگانا، چکر لگانا، صفا مروہ کے مابین اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے، عمرے کے لیے اس عمل کو اس کا ایک خاص رکن بنا دیا۔ آپ قربان جائیے اسلام کے اس عظمت پر جو اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت جو اپنے بچے کے پانی کے لیے تلاش میں نکلی اور یہاں سے وہاں چکر لگا رہی ہے، اچانک پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مل جاتا ہے، اور پھر حضرت حاجرہ آتی ہیں، اس پانی کو جمع کرنے لگتی ہیں، اکٹھا کرنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کی یہ جد و جہد، یہ محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محنت کو
اس محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے ایک اہم رکن بنا دیا کہ ایک حاجی حج کو جائے گا، ایک عمرہ کرنے والا جب بھی عمرہ کو جائے گا تو بنا اس کے کیے اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، بنا اس رکن کے ادا کیے اس کا حج مکمل نہیں مانا جائے گا۔ تیسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہم تمام لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ یہ بات خاص کر ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ مائیں بہنیں جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو فٹاک سے اپنا ٹھیکرا کسی اور پر پھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے آ گئی، اگر میں ایسا نہیں کرتی ایسا کرتی تو یہ ایسا ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں یہ کہنا کہ فلاں کی وجہ سے آ گئی یہ ہماری عقیدے کی کمزوری ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آگ کے اندر ڈالو، پورا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ ہمارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یقین کا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مصیبت، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پہلے دنیا کی ہر کوشش آزمانے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ چلو اب دعا کر لیا جائے، چلو اب اللہ سے مان لیا جائے، مل جائے گا تو ہو جائے گا، یعنی اس طریقے کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ٹالے گا، پریشانی سے نکالے گا۔ جب یہ عقیدہ ہوگا، جب یہ یقین ہوگا، جب یہ عزم ہوگا ہمارا اور آپ کا، تبھی جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کے اندر وہ اثر رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کے اندر وہ اثر رکھے گا کہ ہماری مصیبتیں کب آئی کب چلی گئی ہم کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں مصیبت اسی کی طرف سے آتی ہے اور دور کرنے والا، ہٹانے والا، نکالنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے اور آپ سے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ان مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ مخلوق کی طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کرنا، مخلوق کی طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کرنا۔ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی توحید بتا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور آپ کو یہ کام کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے، آپ کو اللہ کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ یہ مشن کوئی چھوٹا موٹا مشن نہیں ہے، یہ دعوت کا کام کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ورثہ ان کو ملا ہے تو مصیبت آنا، پریشانی آنا اس راہ میں یہ ایک اس کا حصہ ہے۔ تو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اس پر ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اس پر پوری کی پوری قوم نے کیا کہا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو دین کی دعوت دینے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتانے کی وجہ سے، اس کا دین پھیلانے کی وجہ سے قوم نے کہا ہم اس کو جلا ڈالیں گے، ہم اس کو دیش بدر کر دیں گے، ہم ان کو اپنے گاؤں سے دور کر دیں گے۔
तमाम मुसीबतें आई, जलाने की नौबत आई, देश को छोड़ना पड़ा, माँ बाप को छोड़ना पड़ा, तमाम की तमाम चीज़ों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मखलूक की तरफ से हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर सब्र करते रहे और ये सब्र अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया। तभी जा करके आज आप देखें कि दुनिया के अंदर आधे से ज्यादा लोग, तकरीबन 1/3 लोग ऐसे हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा वमा कान मिनल मुशरिकीन, कि जो यहूद और नसारा हैं वो ये कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब देते हुए कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदे हैं और वो मुशरिकीन में से नहीं है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वास्ता मुसलमानों से है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वालों में से है, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को अदा करने वालों में से है, मुशरिकों में से नहीं है। पांचवी चीज़ जो सबक मिलती है हमें और आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, वो ये है कि अमल का बदला उसके जिन्स से मिलता है। पांचवी चीज हमको और आपको जो सबक मिलती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से, वो ये है कि अमल का बदला उसकी जिन्स से मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया या अबती ला तअबुदिश शैतान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान आप शैतानों की इबादत ना करो, आप मूर्तियों की पूजा ना करो। उनके अब्बा ने क्या कहा कि इब्राहीम अगर तू बाज नहीं आएगा, अपनी तू इस हरकतों से बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे जला वतन कर दूंगा, अपने घर से निकाल दूंगा, इस गांव से निकाल दूंगा। ये तमाम मुसीबतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त थी, बल्कि घर से निकाले गए, गांव से निकाले गए, घर से दूर होना पड़ा, माँ से बाप से दूर होना पड़ा। उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आगे जा करके एक औलाद अता की। वो औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में, वो भी इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी बनाए गए थे। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन के अंदर थे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब आता है कि ऐ इब्राहीम तुम अल्लाह के लिए अपने उस बच्चे को अल्लाह के नाम से ज़बाह कर दो। पहली चीज़ तो वो बच्चा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो औलाद अता की गई थी वो बुढ़ापे में अता की। बुढ़ापे में जो चीज़ मिली, पहले तो बिना औलाद के थे, उस चीज़ की अहमियत और बढ़ जाती है कि अब यहाँ से मेरे घर के लिए, मेरी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस मिल चुका है। हमारे यहाँ क्या होता है ख़ानदानों में, माँ बहनों में, कि अगर घर में एक लड़का है, पूरे घर में एक लड़का है तो उसको इतना बेजा दुलार करते हैं, इतना बेजा प्यार करते हैं कि वो बिगड़ जाता है, माँ बाप से बदतमीजी करने लगता है, मेहमान आते उससे बदतमीजी करने लगता है। दुलार करना, मोहब्बत करना, प्यार करना, इससे इस्लाम नहीं रोकता, इससे इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन वो मोहब्बत उनकी तरबियत वाली होनी चाहिए, वो मोहब्बत उनकी ऐसी होनी चाहिए जो उसको गलत रास्ते से रोके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक औलाद है, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म मिलता है कि उसको अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं, अपने उस बेटे से ये मामला पेश करते हैं कि आपका क्या हुक्म है। बेटे का जवाब होता है कि अब्बा जान सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म मिला है, आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो हुक्म मिला है, आप उस हुक्म पर अमल करो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। कुर्बान जाइए इस्माइल अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर। अभी तकरीबन 12 साल या 13 साल के बच्चे हैं जिनका जवाब क्या है कि जवाब ये है कि आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करो, अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस चीज को रायगा जाने नहीं देगा। अभी 13 साल 14 साल का बच्चा है, 13 साल 14 साल के बच्चे की ज़हनियत देखो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत कैसे की है, उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत कैसे की है। आज माएँ और बहनें इस पर गौर करें कि हम अपने बच्चे की तरबियत कैसी करते हैं। हम अपने बच्चों को, हमारा मामला तो ये है कि 14 साल बल्कि उससे भी बड़े हमारे बच्चे हो जाते हैं, हमारी बात तक नहीं सुनते, हमारी बात पर कान तक नहीं धरते,
ہم جو بولتے ہیں ایک کان سے سن کر کے وہ گھروں سے نکل جاتے ہیں. ماں کچھ کہہ رہی ہے لانے کے لیے, اس سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب مائیں اپنا کردار ادا کریں گی, جب مائیں ہاجرہ کا کردار ادا کریں گی, انشاءاللہ ان کے گھر میں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد آئے گی, جو ان کی فرما بردار ہوگی, جو ان کی باتوں کو مانے گی, جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, جو سماج اور معاشرے کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ بنے گی, جو سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پھیلانے کا کام کرے گی. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سبق ملتی ہے, جنس کا بدلہ اسی جنس سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو, باپ مشرک ہے, باپ کافر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے, اس کے باوجود انہوں نے جب جب اپنے ابا کو دعوت دی, جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا, قرآن مجید کے اندر وہ جملہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر دیا, یا ابتی, اے میرے ابا جان, اے ابا حضور, اے میرے والد محترم, یا ابتی, بار بار یہ جملہ کہا, اے میرے ابا جان, اے میرے ابا جان, آپ میری اس بات کو مان لیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, آپ میری اس بات کو مان لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے ساتھ مشرک ہونے کے باوجود حسن سلوک کا معاملہ کیا, حسن سلوک کا معاملہ کیا, ادب سے پیش آئے, احترام سے پیش آئے, ماں باپ کی جو عزت ہوتی ہے اس عزت کو ملحوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بدلہ اسی جنس کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نظر میں ایک ایسی اولاد پیدا فرمائی, ایک ایسی اولاد آپ کو عطا فرمائی, جو اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوئی, جو اولاد آپ کے اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھنے والی اولاد بنی. تو پانچویں سبق جو ملتی ہے ہم کو اور آپ کو, کہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمل کا جنس کا بدلہ اسی جنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے. ہم اور آپ اگر کسی کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں, بھلائیاں کرتے ہیں, تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ تانا دے جاتے ہیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا, اس کو آج وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے آپ نے کسی کی مدد کیا تھا, اللہ کے لیے آپ نے کسی کا ساتھ دیا تھا, اللہ کے لیے آپ نے کسی کو کسی کاروبار میں سیٹ کروایا تھا, تو اس کا بدلہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی چاہو, اس کا بدلہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی چاہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر دینے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے اس کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا فرماتا ہے. چھٹی چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قدم اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہ جائے گا, وہ باقی رہ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرائی تھی, اپنے ساتھ لے کر کے, یعنی اپنا جو قدم انہوں نے اٹھایا تھا وہ اپنی اولاد کو ساتھ لے کر کے ایک نیک کام میں لگے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے, مائیں بہنیں بعض گھروں میں نمازیں پڑھتی ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو نماز کے لیے نہیں بولتی. مائیں بہنیں اپنا خود دین کا کام کرتی ہیں, اچھا کام نیک عمل کرتی ہیں, لیکن اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو اس کی تنبیہ نہیں کرتی. ابراہیم علیہ السلام ابھی وہ بچہ چھوٹا ہے, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے ہمیں اور آپ کو, ماں بہنوں کو, کہ آپ بھی نیک عمل کریں, ساتھ میں اپنی بچیوں کو بھی ان کی عادت ڈلوائیں, ان سے نیک کام کروائیں, بار بار ترغیب دیں, بار بار کہیں کہ یہ چیزیں کرنا ضروری ہے, ان چیزوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا, ان چیزوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزارنا ایک مسلمان کے لیے, ایک مسلمان خواتین کے لیے ہرگز زیبا نہیں دیتا. اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کو آپ کے مرنے کے بعد بھی اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا کہ لوگ آپ کی مثال دیتے رہیں گے, لوگ آپ کے بارے میں اچھائیاں بیان کرتے رہیں گے, لوگ آپ کے بارے میں حسن سلوک کے ساتھ اپنی زبان پہ اچھے طریقے سے آپ کا تذکرہ کریں گے. تو معلوم ہوتا ہے ماں بہنوں کو کہ آپ خود بھی اچھا کام کریں, ساتھ میں اپنی بچیوں کو بھی اچھا کام کروائیں, دین کی طرف, نیک عمل کی طرف ترغیب دیں. اچھا کام کرنا صرف ماں اور باپ کی ذمہ داری نہیں, بعض نوجوان مرد بھی ہیں جو اٹھتے ہیں نماز کے لیے فجر اور اکیلے چلے آتے ہیں, بچوں کو نہیں جگاتے, بیوی کو نہیں جگاتے, بچیوں کو نہیں جگاتے. صرف نماز ایک گھر کے مین فرد پر فرض نہیں ہے, تمام لوگوں پر فرض ہے,
اور بچہ نہ جاگے اس کو اٹھانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے، حتی الامکان اس کو مسجد لانے کی کوشش کی جائے، حتی الامکان بیوی کو جگانے کی کوشش کی جائے، حتی الامکان بچوں کو نمازی بنانے، دیندار بنانے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد ہم دنیا میں جہاں بھی قدم رکھیں گے، جہاں بھی پیر رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی کامیابی، کامرانی ہمارے قدموں کے نیچے ڈال دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا واتخذ اللہ من مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھاتے اور رکھتے وقت ان کا پیر پڑا تھا، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آج بھی جو لوگ جاتے ہیں حج کو یا عمرہ کو، وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی کی یاد کو تازہ کر کے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نبی کو اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا ہے. تو ہمارا بھی قدم اگر اللہ کے لیے ہوگا، اس کے نبی کے لیے ہوگا، اس کے دین کے لیے ہوگا، اس کی شریعت کے لیے ہوگا، تو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نام کو، ہماری زندگی کو لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ کر دے گا. ساتویں چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ اطاعت میں اور فرما برداری میں لوگ برابر نہیں ہوتے. اطاعت میں اور فرما برداری میں لوگ برابر نہیں ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرما بردار بندے ہیں کہ دنیا کے اندر تمام لوگوں کو کامیابی کے لیے ایک ہی شرط بیان کی گئی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اگر کامیابی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی پڑے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت صرف ایک آیت سے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہمارے نبی کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. تو معلوم کیا ہوا کہ اطاعت میں، فرما برداری میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آزمائش میں بھی لوگوں کو الگ الگ طریقے سے الگ الگ طریقے سے آزماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو تقریباً 84 سال کے بعد ایک اولاد عطا ہوتی ہے. پھر اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم آ جاتا ہے، اور وہ اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ہاں کہتے ہوئے، آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے فوراً اس حکم کو کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے. یہی اطاعت اور فرما برداری جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، ذبح تو ان لوگوں نے بھی کیا، لیکن اس حکم کے پیچھے سوال بازیاں شروع ہو گئی. گائے کیسی ہونی چاہیے، کیوں ذبح کرنا چاہیے، اس کی شکل کیسی ہونی چاہیے، اس کا قد کیسا ہونا چاہیے، اس کی پونچھ کیسی ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے. یعنی اللہ کا جو حکم آیا ہے اس حکم کو کر گزرنے کا جذبہ نہیں ہے، اس حکم کے پیچھے سوال بازیاں چالو ہیں، اس حکم کے پیچھے سوال بازیاں چالو ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے تو اس حکم پر اپنی جان لٹا دینے والا جذبہ ہونا چاہیے، اس حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والا جذبہ ہونا چاہیے، اس حکم پر اپنا سب کچھ لٹا دینے والا جذبہ ہونا چاہیے. یہ 7ویں سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اطاعت اور فرما برداری میں بھی ڈفرینس اور فرق رکھا ہے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، بعض لوگ فوراً حکم آنے کے بعد فوراً کر گزرتے ہیں، بعض لوگ آناکانی کرنے لگتے ہیں. تو جو فوراً کر گزرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کامیابی کی ضمانت دی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور سبق جو ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا. تو معلوم کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ امن اور شانتی کو چاہنے والے تھے، امن اور شانتی کو پھیلانے والے تھے، امن اور شانتی کی دعوت دینے والے تھے، امن اور شانتی کے بارے میں سوچنے والے تھے۔ تو اسی لیے آج اسلام جو امن اور شانتی کی بات کرتا ہے وہ تمام لوگوں کو آپس میں مل جل کر رہنے کی بات کرتا ہے، تمام لوگوں کو آپس میں اتحاد قائم کرنے کی بات کرتا ہے، تمام لوگوں کو آپس میں امن قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا کہ ہم اور آپ جب دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اس کی تعریف اور اس کی حمد اور ثنا بیان کریں، اور اس کے بعد ہم اور آپ جو دعا کریں اس میں نیک اولاد مانگیں، اس میں نیک اولاد مانگیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمارے گھر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، جو سماج اور معاشرے کے لیے ایک اچھا اور ایک مثال اور ایک نمونہ بن کر کے سماج اور معاشرے کے اندر ابھرے اور سماج اور معاشرے کے لیے فائدے اور برکت کا ذریعہ بنے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بار الہ ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو بھی سبق ملتا ہے اس سبق پر عمل کرنے والا بنائے۔ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنانے والا بنائے، ہم تمام لوگوں کو ایسی زندگی گزارنے والا بنائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم تمام لوگوں کو سبق ملتا ہے۔ بار الہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو، بار الہ ہم تمام لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی پریشانی کا ماحول ہے وہاں پر امن اور سکون کا ماحول پیدا فرما دے۔ بار الہ جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ بار الہ عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے اس ذی الحجہ کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنا دے۔ بار الہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے اور اس کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔